من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. ما قبل کی آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا جو انکار کرنے والے تھے ان کا ذکر فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا نبی ہوں، اے لوگو ایک ہی عبادت کے لائق ہے، تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ اور تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے ایک کتاب جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے اللہ نے نازل کی ہے۔ تو ان لوگوں نے یوں کہنا شروع کیا ما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن کریم کچھ نہیں ہے، محمد نے العیاذ باللہ گھڑ لیا ہے۔ کہیں کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن کریم کوئی کلام الہی نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ رات کو قصے کہانی محمد گھڑتا ہے اور صبح کو لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر کے پیش کرتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے نازل کیا ہے۔ گویا قرآن کا ان لوگوں نے انکار کر دیا، نبی کی رسالت کا انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، تو اللہ نے اپنے رسول کی زبانی ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم واقعتاً یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام ہمارا کلام نہیں ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے تو تم بھی عربی زبان کو جانتے ہو، تم عرب کے ماہر ہو، زبان کے قواعد سے، گرامر سے خوب واقف ہو، اپنے کلام کو انہی الفاظ سے بناتے ہو جن الفاظ سے ہمارا کلام مرکب ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو ایک صورت اسی جیسی بنا کر کے لے آؤ، لیکن خبردار یاد رکھنا اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے معبودان باطلہ ہیں جو تمہارے گمان کے مطابق، زعم کے مطابق تمہارے ہی وہ پیشوا ہیں، تمہارے ہی وہ خدا ہیں، سب کی طاقت کو اکٹھا کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو اور ایک صورت بھی بنا کر کے لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنی تھی،
آپ ان لوگوں کو جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچانا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آخرت کو برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانی، اپنا غم، اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا سب بھولے ہوئے ہیں، اور اگر فکر ہے تو امت کی ہے اور ان لوگوں کی ہے جو توحید کے منکر ہیں، انہیں توحید والے بنانے کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بجائے آپ کی بات ماننے کے آپ کے مخالف ہوئے تو آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کو صدمہ پہنچا، آپ کو رنج ہوا، تو اللہ اپنے حبیب کو کیسے اس رنج کے اندر چھوڑ سکتے ہیں؟ نہ رنجیدہ چاہتے ہیں، نہ ملول چاہتے ہیں، نہ محزون چاہتے ہیں۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک راہ دکھلا دی کہ تمہارا کام ہے نبی کی پیروی کرنا، تمہارا کام ہے رسول کی اتباع کرنا، تمہارا کام ہے شریعت کی اقتداء کرنا، بس تم نبی کا اسوہ، نبی کا نمونہ، نبی کا طریقہ اپنے سامنے رکھنا، تو کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی کو دیکھیے کتنا ستایا جا رہا ہے، کتنا پریشان کیا جا رہا ہے، کتنا ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو اب پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ اے محمد، اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ کی بات کے اوپر یہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، افترا باندھتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کہہ دیجئے تم جو کام کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں جو کام کرتا ہوں اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تم جو کام کرو گے اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر، میں جو کام کروں گا میری ذمہ داری میرے اوپر، یعنی جو عمل میں کروں گا، اچھا کروں یا برا کروں، حسنہ کروں یا سیئہ کروں، صالحہ کروں یا فاسدہ کروں، برا کروں یا نیک کروں، یہ ساری ذمہ داری میری ہے۔ اور وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ میں، تم جو کام کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ اسی جملے کو، اسی مضمون کو سورہ کافرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہاں نبی کے ذریعے سے یوں کہا، کہہ دو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا طریقہ تمہارے لیے، میرا دین، میرا مذہب میرے لیے۔ تم میری بات کو نہیں مانتے ہو، مت مانو، تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، میرا کام تو تم تک بات کو پہنچانا تھا، ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، سمجھداری رکھنا نہ رکھنا تمہارا کام ہے، ہدایت کا پانا نہ پانا، صلاحیت کو باقی رکھنا نہ رکھنا یہ تمہارا کام ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہاں بھی یہی کہا انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو ان تمام کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اور میں جو کرتا ہوں میرے اعمال کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میرے بارے میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی، اور تمہارے بارے میں میری کوئی ذمہ داری نہیں، میرا کام تو اللہ نے اتنا کر دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب رسالت ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو احکامات آسمان سے آتے ہیں، رب کے پاس سے جو نبی تک پیغامات ربانی پہنچ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام منوان قطر بیونت کیے بغیر،
کمی زیارتی کیے بغیر وہ تمام کے تمام ایسے لوگوں تک پہنچا دو، بس اتنا کام ہے۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ تمہارا کام نہیں ہے، راہ راست پر لانا نہ لانا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تسلی دیتے ہوئے مختلف جگہ کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو یوں کہہ دیا، لست علیہم بمسیطر، اے محمد آپ ان کے بیرسٹر نہیں ہو، لست علیہم بوکیل، اے محمد آپ ان کے وکیل نہیں ہو کہ ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، بلکہ آپ سے اتنا پوچھا جائے گا کہ جو پیغام ہم نے تم تک پہنچائے تھے وہ تمام کے تمام لوگوں تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے ہیں، انہوں نے مانا یا نہ مانا، انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، اس بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہی کام نبی کے نائبین کا ہے، علماء کا ہے، صلحاء کا ہے، اتقیاء کا ہے، اوراء کا ہے، صادقین کا ہے، صدیقین کا ہے، کہ ان کا کام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب وہ مانے یا نہ مانے، اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں، یہ ان کا کام ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے وہ پیغام پہنچایا ہی نہیں تو آپ کی ذمہ داری کے بارے میں آپ سے باز پرس ہوگی، آپ سے مواخذہ ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ گویا اس آیت کریمہ کے اندر نبی کو تسلی اور نبی کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو آپ اسے سمجھا دیجئے، بتلا دیجئے، پھر بھی نہیں کر رہا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، اب اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اور دوسرے انداز کے اندر تسلی دے رہے ہیں، منہم من یستمعون الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے کان ہیں جو آپ کی طرف رکھتے ہیں، دیکھنے کے اندر ان کے کان ہیں، آپ زبان سے جو بولتے ہیں، آپ زبان سے جو کہتے ہیں، آپ زبان سے جو فرماتے ہیں، یہ تمام اپنی کانوں سے سنتے ہیں، اپنے کانوں سے آپ کے اقوال کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے فرمان کو سنتے ہیں، لیکن یہ صرف دکھائی دینے والے کان ہیں، دیکھنے کے اندر تو ان کے کان ہیں۔ افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، جو سمجھ ہی نہیں رکھتا ہے، جو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے، ایسے بہروں کو کیا آپ اپنا کلام سنائیں گے؟ جو بہرے ہیں کان تو ان کے بھی ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے بولتے رہیے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایسے ہی جو تفقہ فی الدین نہیں رکھتے ہیں، جو دین کی بات کو سمجھنے اور سننے کی صلاحیت کو نہیں رکھتے ہیں، بس دکھاوے کے لیے سنتے ہیں لیکن دل کے اندر ان کے بات نہیں اترتی ہے، تو گویا اسلام کی نظر کے اندر وہ مثل بہرے کے ہیں۔ جیسے حقیقی طور پر جس کی کان کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے اسے ہم بہرا کہتے ہیں، سم کہتے ہیں، اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، اسے کچھ بھی کہتے رہو، اچھا کہتے رہو، برا کہتے رہو، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دین کی بات پہنچتی ہے، پیغام ربانی پہنچتے ہیں، لیکن وہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ لوگ بہرے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر قرآن کریم گرچہ ان توحید کے منکرین کے بارے میں کہہ رہا ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر بھی چسپاں ہوتی ہے، ہمارے اوپر بھی یہ بات صادق آتی ہے۔ ہم تقریروں کے اندر، وعظوں کے اندر، نصیحتوں کے اندر، کتابوں کے اندر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمارے کان نہیں ہیں، ہماری سماعت نہیں ہے، ہمارا سننا نہیں ہے۔ سننا وہی ہے کہ جو دل کے اندر اتر جائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ،
تیسری آیت کریمہ کے اندر مزید اور تسلی دے رہے ہیں کہ اے حبیب، ان لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ان کی بینائی ہے، یہ نگاہ آپ کی طرف لگائے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، نظر گاڑ کر کے رکھتے ہیں، آپ کی رفتار کو، آپ کی گفتار کو، آپ کی نشست کو، آپ کے برخاست کو، آپ کی تقاریب کو، آپ کی مجالس کو، سب کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی آنکھیں نہیں ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جن آنکھوں کے اندر حق کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو کیا ایسی آنکھوں والے اندھوں کو آپ ہدایت دے سکتے ہو؟ یہ حقیقت کے اندر نابینا ہیں، اندھے ہیں، دیکھنے کے اندر نظر ہے، دیکھنے کے اندر بینائی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن صلاحیت ان کی اچھائی کو دیکھنے کی، برائی کو پرکھنے کی، منکر کو دیکھنے کی، نیکیوں کو دیکھنے کی ختم ہو چکی ہے۔ کیا ایسے لوگوں کو آپ ہدایت دے سکتے ہیں؟ نابینا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں راستے میں چل رہا ہے، گڈھے میں گر سکتا ہے، کنویں میں گر سکتا ہے، نالے میں گر سکتا ہے، ٹھوکر کھا سکتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، وہ تو چلا جا رہا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے، راہ جنت ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے، جہنم کے راستے سے بچنے کی ان کے آنکھوں میں صلاحیت نہیں ہے۔ آپ کی بات کو، آپ کی رفتار کو، آپ کی چیزوں کو دیکھتے تو ہے، لیکن یہ دیکھنا برائے دیکھنا ہے۔ جیسے نابینا کی آنکھوں کے اندر آنکھ تو ہوتی ہے، لیکن بینائی کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ عام آدمی دیکھے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر آنکھیں ہیں، لیکن وہ جو صلاحیت ہوتی ہے وہ مفقود ہوتی ہے، وہ نظر سے دکھائی نہیں دیتی ہے۔ بعینہ یہی حال توحید کے منکرین کا بھی ہے کہ یہ اپنی آنکھوں کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی تھی، وہ ختم کر دی ہے۔ اللہ نے ان کے آنکھوں کے اندر طاقت رکھی تھی، ایسی اہلیت رکھی تھی کہ حق و باطل کو پہچان سکے، دیکھ سکے، لیکن مثل اندھوں کے یہ ہو گئے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ہاں، آپ کی کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، کوئی کمی ہو، کوئی پوائنٹ لوز ہو، اس کو اچکنے کے لیے یہ لگے رہتے ہیں کہ کوئی محمد اور اہل محمد میں سے، کوئی اسلام اہل اسلام میں سے کمی نظر آ جائے، یہ اس کو فوراً اچک لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ اسی کو پہلے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوگ آپ کی بات کو سمجھیں گے نہیں، یہ لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ کہیں کہا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے ہیں، سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ تو اے محمد آپ رنجیدہ مت ہونا، آپ ملول مت ہونا۔ اور چوتھی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ایک ضابطہ، ایک اصول ذکر کیا ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تو رحیم ہیں، اللہ تو غفور ہیں، اللہ تو لطیف ہیں، اللہ رؤوف بھی ہیں، رحیمی بھی ہے، کریمی بھی ہے، لطیفی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی انسان کے اوپر رتی برابر ظلم و ستم نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک آیت کا ایک جملہ ہے جو قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کچھ ہوا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر ستم ڈھا رکھا ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی تو ہماری زبان پہ یہ آتا ہے میں تو کچھ کرتا نہیں، پھر مصیبت میرے ساتھ کیوں آ رہی ہے؟
پریشانی میرے ساتھ کیوں آ رہی ہے؟ تو یہ جملہ کہنا قطعاً درست نہیں ہے۔ ہمارے اوپر غم ہو، ہمارے اوپر تکلیف کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائیں، اس کے باوجود اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ گویا شکوہ کرنا اس آیت کا انکار کرنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، ہر ایک کے ساتھ میں حسن سلوک بھی کرتا ہوں، نیک برتاؤ بھی کرتا ہوں، پھر بھی میرا کام نہیں چل رہا ہے، پھر بھی پریشانی مجھے آ رہی ہے، پھر بھی میرا پڑوسی ستا رہا ہے، پھر بھی مجھے کوئی دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یقین جانیے اللہ رب العزت کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اسی کو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم کی بات پہنچتی ہے، حتیٰ کہ تمہیں ٹھوکر لگتی ہے، تمہارے جسم کے اندر کانٹا چبھتا ہے، تو وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری حرکتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اسے معاف کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو کہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر چاہے ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، چاہے توحید کے مت والے ہو یا منکرین توحید ہو، کسی کے اوپر اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ ہاں ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ انسان ہی خود اپنے آپوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے ہماری آنکھ ہے، ہمیں سامنے کی چیز تو نظر آ جائے گی، لیکن جو آنکھ سے بالکل متصل چیز ہے، ملی ہوئی چیز ہے، وہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ جتنے ہم قریب کریں گے اتنا، اور اگر آنکھ سے بالکل ہم نے کسی چیز کو چپکا کر کے آنکھ کھول کر کے دیکھا تو ہماری آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ یہی حال آج ہمارا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کے اندر ڈھونڈ کر کے ٹٹول کر کے نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے، کیا برائی ہے، کیا عیب پایا جاتا ہے، کیا کمی پائی جاتی ہے۔ ہاں سامنے والے کی تو نظر آ جائے گی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے مجھ سے کلام نہیں کیا، اس نے ٹیڑھی نظر سے ایسا کیا، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے یہ نیک کام نہیں کیا، اس نے یہ ساتھ نہیں دیا، لیکن اپنے بارے کے اندر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، تو یہ ہمارے اعمال بد ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری گرفت ہوتی ہے، ہماری پکڑ ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں یہ بھی کہہ دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی، اگر ان کے اوپر کوئی عذاب آئے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کر دے یہ اس کی شان نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ وہ تو رحیم ہے، اپنی کتاب کو شروع کر رہا ہے تو رحمان اور رحیم کا نام لے کر کے کر رہا ہے۔ تو وہ رحمان اور رحیم جس نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ انسانوں کی شکل کے اندر ہمیں بنایا ہے، تو کیا وہ اپنے نائب کو، اپنے جانشین کو، اپنے خلیفہ کو ظلم کے اندر ڈال دے گا، ستم ڈھائے گا، اس کے اوپر مصائب ڈالے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں جب مشن سے ہٹ جائے گا، اس کے طریقے سے ہٹ جائے گا، تو پھر یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کام کے لیے کسی مزدور کو لے کر کے آئیے، آپ نے کہہ دیا یہ کام آپ کو کرنا ہے، اگر وہ موافق آپ کی مرضی کے کرتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، اس کا محنتانہ بھی دیتے ہیں، اور زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اس کو نذرانہ بھی دیتے ہیں، انعام سے بھی نوازتے ہیں۔ اور اگر اس مزدور نے آپ کے بتائے ہوئے کام کو نہیں کیا، وقت کو ضائع کر دیا، یا اپنے کاموں میں لگا رہا اور آپ سے محنت طلب کر رہا ہے، مزدوری لے رہا ہے، تو آپ کبھی بھی اس کو محنت اور مزدوری نہیں دیں گے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے آپ کی منشا کے خلاف کیا، اور ایسے مزدور کو آپ اپنے کام سے نکال کر کے بھگا دیتے ہیں۔
تو یہی سوچئے اگر وہ مزدور یہ کہے کہ یہ مالک تو بڑا ظالم ہے، مجھے لے گیا اور مجھے مزدوری نہیں دیتا ہے، تو ہر ایک بتلا دے گا قصور تیرا ہے، تو نے کام کیوں نہیں کیا ہے۔ تو یہی رب کا اور رب کے بندوں کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ جب رب نے آپ کو اپنی معرفت کے لیے بھیج دیا ہے، اپنی نیابت کو انجام دینے کے لیے بھیج دیا ہے، اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، تو اللہ کے کام کے علاوہ کوئی کام کرنا، اپنی مرضی سے کام کرنا، یقیناً یہ ظلم آپ ہی کا ہوگا، یہ ستم آپ کا ہوگا۔ اللہ کا اس کے اندر کوئی کام نہیں ہے۔ اب آپ کے اوپر مصیبت آئے، پریشانیاں آئیں، غم کے بادل آئیں، یا اسی طریقے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، تو یہ اپنے کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ پہلی 3 آیتوں کے اندر تو اپنے نبی کو تسلی اور امت کو تسلی دے دی کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیے، آپ دوسروں سے تعارض نہ کیجیے۔ اگر آپ محنت کر رہے، کوئی آپ پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اٹھانے دیجیے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک جگہ اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا تضرکم اذا ما اہتدیتم، کہ اے لوگو تم اپنے آپ کو مضبوطی سے تھام لو، اگر تم ہدایت پر ہو تو لا یضرکم، وہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ لوگ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی فکر کیجئے، دوسروں کی نہیں۔ اور پھر اگر انہیں پریشانی آتی ہے تو اللہ ظلم نہیں کرتے ہیں، انہی کا اعمال بد کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو کہہ دیجئے میرا کام میرے لیے ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا کام ہے، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم بری ہو ان تمام کاموں سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بری ہوں ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان رکھتے ہیں آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، سو کیا آپ بہرے کو سنائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتا ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو نگاہ رکھتے ہیں آپ کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، سو کیا آپ نابینا کو راہ دکھلائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بلا شبہ اللہ تعالی لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں ذرا بھی۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنے آپ ہی کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔